السلام علیکم ناظرین کرام، میں عامر ناصر بختیار طلسمات قدیمی کی طرف سے آج ایک بار پھر آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آج کا یہ بہترین وظیفہ یا لطیف یا ودود وہ وظیفہ ہے جو محبت کے میدان میں اول اور آخر کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے کچھ دوست بہن بھائی اس سے ناواقف ہے، بلکہ بہت سے بہن بھائی اس سے بھی واقف نہیں کہ عملیات کے میدان میں وظیفے کیسے کیے جاتے ہیں، وظیفے سے استفادہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک ہفتے کے لیے 2-3 دن کے لیے وہ وظیفے سٹارٹ کر کے پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرا شروع کر لیتے ہیں، کرتے کرتے کچھ وظیفے پڑھ کے اس کے بعد وہ جنتر اور منتر کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ منتر اور جنتر میں زیادہ طاقت ہوتا ہے۔ اکثر دوست بہن بھائی یا اکثر عاملین حضرات اس غلط فہمی میں رہتے ہیں، بلکہ شیاطینی وسوسوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ حلوی طاقت سے سفلی طاقت زیادہ ہوتا ہے، مطلب کہ وہ ذکر و اذکار اللہ کا نام چھوڑ کے منتر اور جنتروں میں لگ جاتا ہے، شیاطینی منتروں میں لگ جاتا ہے، سفلیات میں گھس جاتے ہیں۔ ان کا یہ خیال اور وہم ہوتا ہے کہ منتر اور جنتر اور سفلیات میں علوی سے زیادہ طاقت ہوتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ابلیس میں اگر طاقت ہوتا، سفلیات میں اگر طاقت ہوتا تو آج کل سب سے بڑا نام جادوگروں کا ہی ہوتا۔ پیارے دوستوں، ہم نے اولیاء اللہ کا اور بڑے بڑے عاملین، نامور عاملین کا نام سنا ہوگا کہ وہ پلک جھپکتے جادوگر کا وہ حال کر دیتا کہ جادوگر یا تو مر جاتا، اس دنیا سے ذلیل ہو کے چلا جاتا، یا وہ پوری زندگی توبہ گار بن جاتا۔ لیکن یہ میں نے نہیں دیکھا کہ سب سے بڑے جادوگر نے کسی اللہ کے ولی کو شکست دیا ہو، کسی ایسے عامل کو شکست دیا ہو جو زکوٰۃ کبیر اکبر کا عامل ہو، جو مضبوط اور پاورفل عامل ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دوست بہن بھائی، بلکہ ہر کوئی جو عامل ہو وہ علویات میں، ذکر و اذکار میں محنت نہیں کرتے، کچھ دنوں کا کام کر کے اس کے بعد وہ سفلیات میں گھس جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، بہت سے لوگ، بہت سے بہن بھائی، اکثر زیادہ تر جو میں نے عاملین کا تعداد دیکھا ہے، زیادہ تر اپنے بہن بھائیوں کا، مسلمانوں کا جو میں نے تعداد دیکھا ہے، وہ علوی کی نسبت سفلیات میں زیادہ ہوتا ہے۔ سفلیات ایک ایسا میدان ہے، ایک ایسا دلدل ہے، اس میں جب آپ ایک بار پھنس جاؤ گے تو پھر آپ کا نکلنا ناممکن اور مشکل ہو جاتا ہے۔ سفلیات میں جو جادوگر ایک بار پھنس جاتا ہے، اس میں وہ اولاد کا بھی قربانی دے دیتا ہے، اس میں وہ جان کا بھی قربانی دے دیتا ہے، اس میں وہ مال کا بھی قربانی دیتا ہے۔ اس وقت جس وقت وہ نکلنے کا ارادہ رکھتا ہو تو شیاطین اور سفلیات اس کو نکلنے کبھی نہیں دیتا، اسے جان سے مار دیتے ہیں لیکن اس کو نکلنے نہیں دیتا، کیونکہ سفلیات کا جو میدان ہوتا ہے وہ عامل کا بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کا جینا مرنا ہی سفلیات میں ہو۔ پیارے دوستوں، سفلیات میں آپ وہ کچھ کر سکتے ہو ناجائز کامی جس کا اللہ اور اللہ کا حبیب کبھی آپ کو اجازت نہیں دیتا، اور ابلیس آپ کے لیے وہ کام نہیں کروائے گا جس کا اللہ اور اللہ کا حبیب اجازت نہیں دیتا۔ ان دونوں چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ ابلیس طاق میں بیٹھا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان اس کی طرف لبیک کہے اور ابلیس پھٹ کے حاضر ہو اور اس کے کام کاج شروع کرے۔ دوستوں، سفلیات اسی لیے زیادہ آسان ہوتا ہے، زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ ابلیس پلک جھپکتے لوگوں کا کام شروع کر دیتا ہے، اور اس کے جو کالا جادو کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ علوی کے نسبت زیادہ آسان اور طاقتور ہوتے ہیں، لیکن وہ طاقتور کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستوں، جادوگر نہ کبھی طاقتور ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ کچھ عرصے کے لیے اگر کوئی بندہ ایک نیگیٹو انرجی حاصل کرے تو وہ کوئی بڑا کرامات یا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا۔ تو کوشش کیجئے گا پیارے دوستوں کہ علویات
کے بغیر سفلیات میں بالکل ہاتھ مت ڈالیے گا، اس سے آپ کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ شیاطین جب ایک دفعہ ایک انسان پر مسلط ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ میرا پیچھا آسانی سے چھوڑے گا تو یہ اس کا وہم اور خیال ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، دوسری بات یہ ہے کہ اکثر بہن بھائی غلطی یہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عملیات کے لیے کون سا ذکر و اذکار کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے، ایک عام کام نکالنے کے لیے ذکر و اذکار کیسے کیا جاتا ہے، وظیفہ کیسے کیا جاتا ہے اور کس عدد سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو اپنے محبت میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، کسی شخص کا عورت کا شوہر ناراض ہے یا کسی شخص کا بیوی ناراض ہے، اس کو منانا چاہتا ہو، یا کسی شخص سے آپ نے اپنا قرض پیسے وصول کرنا ہو، یا اپنا کوئی پراپرٹی مکان دکان بیچنا ہو یا اس کو لینا ہو، ایسے مسئلے و مسائل کے لیے آپ لوگوں نے کس طریقے سے ذکر و اذکار کرنا ہے اور عملیات کے لیے آپ لوگوں نے کس طریقے سے ذکر و اذکار کرنا ہے۔ عملیات میں یہ ہوتا ہے کہ موکل کی تسخیر ہوتی ہے۔ اکثر لوگ پھر اس غلطی میں ہوتے ہیں کہ وہ ذکر و اذکار پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے جن کی تسخیر کرنی ہے، جنات کی تسخیر کرنی ہے، اس کے بعد جنات ہمارے فلاں کام کرے گا، جنات ہمارے فلاں کام کرے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں پیارے دوستوں، جنات کی عملیات کے میدان میں کوئی حیثیت نہیں۔ جنات عملیات کے میدان میں 0/0 ہوتے ہیں۔ جنات عملیات کے میدان میں موکلین کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ جس طرح سے چلاتے ہیں یہ جنات اسی طرح چلتے ہیں۔ جنات عملیات کے میدان میں ایک روبوٹ کی مانند رکھتا ہے، روبوٹ کی مانند ایسے رکھتے ہیں کہ موکل کے ہاتھ میں جنات ہوتے ہیں، وہ جس طرح سے چلانا چاہے اسی طرح چلا سکتے ہیں، جس شخص پہ مسلط کرنا چاہے اسی طریقے سے یہ مسلط ہوتے ہیں۔ جس طرح موکلین کو ڈائریکشن دیا جاتا ہے، اسی طرح موکلات پھر عوانوں کو ڈائریکشن دیتے ہیں اور اس کام پر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی خاص کرامات نہیں ہوا عملیات کے میدان میں جنات کا۔ عملیات کے میدان میں اگر کوئی کرامات ہو، کوئی پاور ہو تو وہ موکل کا ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا اسماء الحسنہ پہ ہر آیت ہر صورت پر اپنا ایک خادم مقرر کیا ہے۔ وہ خادم موکل ہوتا ہے، فرشتہ ہوتا ہے، وہ خادم جنات نہیں ہوتے۔ نہ جنات میں اتنا پاور ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے کسی ورد پر مسلط ہو یا اس کی حفاظت کرے۔ اس کی حفاظت اور قرآن پاک کے کسی تلاوت یا کسی حروف پر یا اسماء الحسنہ میں سے چاہے وہ اللہ صمد ہو یا حی یا قیم ہو یا لطیف یا ودود ہو، تو اس پر فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوتے ہیں۔ وہی فرشتے پھر جب ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں ہماری مدد بھی کرتے ہیں اور اس کام کو نتیجے تک پہنچاتے بھی ہیں۔ تو دوستو، عملیات کے میدان میں اگر آپ نے ذکر و اذکار کرنا ہو تو اس کا الگ طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے موکل کی تسخیر کرنا ہو اس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا کام کرنا ہو اس کا الگ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کسی شخص کو محبت میں مبتلا کرنا ہو تو پھر آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنا ہے کہ چھوٹا سا عدد اپنے لیے مختص کرنا ہے۔ فرض کرے کہ اگر آپ نے کسی شخص کے دل میں اپنا محبت ڈالنا ہو یا اس کو حاضر کرنا ہو تو آپ لوگوں نے ہر رات کو 2200 مرتبہ یا لطیف یا ودود پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ نے عملیات کرنا ہو، موکل کی تسخیر کرنا ہو تو پھر آپ لوگوں نے ہر رات کو 22,000 مرتبہ یا لطیف یا ودود پڑھنی ہے، کیونکہ اس کام میں اور اس کام میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ عملیات جب آپ کرتے ہو اپنے لوگوں کے مسئلے و مسائل حل کرنے، اپنے لوگوں کے علاج کرنے، تو اس کے لیے انرجی، طاقت زیادہ چاہیے۔ اگر آپ کی انرجی کم ہوگی تو موکل کی تسخیر آسانی سے نہیں ہوتا۔ اس پہ انشاءاللہ میں دوسرے ویڈیو میں ذکر کروں گا کہ موکل کی تسخیر کیسے کی جاتی ہے اور موکل کام کیسا کرتا ہے، چاہے وہ تعویذ کے معاملے میں ہو یا دم درود کے معاملے میں ہو۔ تو دوستوں، آج کا یہ عمل یا لطیف یا ودود ایک ایسا کارگر اور پاورفل عمل ہے، ایک ایسا بہترین وظیفہ ہے جو کسی صورت خطا نہیں کرتا۔ جب تک آپ کے ارادے مضبوط ہو تو یہ کبھی خطا نہیں کرتا۔ اگر آپ کے ارادے کمزور ہو تو پھر آپ لوگوں نے بالکل عملیات کرنا ہی نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عملیات میں آپ کے ارادے مضبوط اور پکے ہونے چاہیے۔ اس یا لطیف یا ودود کو آپ کسی شخص سے اپنا کام نکالنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو، اپنا محبت پانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو۔ یا لطیف یا ودود کوشش کیجیے گا کہ ناجائز کاموں کے لیے بالکل مت کیجیے گا۔ یا لطیف یا ودود
شوہر اپنی بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، اسی طرح اپنے بچوں کے لیے پڑھ سکتے ہو، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے لیے پڑھ سکتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے پڑھ سکتے ہو جو آپ سے ناراض ہو، اپنے ان رشتہ داروں کے لیے پڑھ سکتے ہو جو ایک دوسروں سے دشمنیاں کرتے ہوں، اپنے دشمن کے لیے پڑھ سکتے ہو جو جانی دشمن ہو آپ کا۔ پیارے دوستوں، کسی بھی شخص سے اپنا محبت کا کام نکالنے کے لیے اپنے یا لطیف یا ودود پڑھنا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے آٹے کی 22 گولیاں بنانی ہے، چھوٹے چھوٹے 22 گولیاں جب آپ آٹے کی بناؤ گے تو اس میں نمک کی جگہ آپ نے چینی ڈال دینی ہے، حسب مطابق آپ نے چینی ڈالنی ہے۔ پھر 22 عدد آٹے کی گولیاں بنانی ہیں، اس پر 12 دن آپ نے ہر رات 1200 مرتبہ یا لطیف یا ودود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس آٹے کی گولیوں کو آپ نے ایک تالاب میں پھینکنا ہے جہاں مچھلیاں ہوں گے۔ پھر آپ نے 12 دن الگ اس ذکر کو جاری رکھنا ہے، 12 دن آپ نے آٹے کی گولیوں پر پڑھنا ہے اور 12 دن آپ نے الگ یہ ذکر و اذکار کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، 12 دن جب یہ آٹے کی گولیاں جب ڈالو گے، اس عمل میں اتنا پاور آئے گا، اتنا بہترین انرجی اس عمل میں پیدا ہوگی کہ آپ کا مطلوب اور محبوب جہاں بھی ہوگا وہ آپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں جی پائے گا، وہ منٹوں میں حاضر ہو جائے گا آپ کے پاس۔ اس کے بعد بھی اگر آپ اس عمل کو جاری رکھنا چاہو تو آپ جاری رکھ سکتے ہو، ورنہ پھر آپ اس کے بعد اس عمل کو چھوڑ سکتے ہو۔ اس عمل کو ایک شخص کے لیے ایک بار کیا جاتا ہے، ایک شخص کے لیے بار بار آپ نہیں کر سکتے۔ جب آپ ہر رات 1200 مرتبہ یا لطیف یا ودود پڑھو گے تو اس کے بعد آپ نے پھر 12 مرتبہ اپنا مقصد دہرانا ہے کہ فلاں بن فلاں کے دل میں میرا شدید محبت ہو۔ اس طرح چھوٹا اپنے عزیمت بولنا ہے، صرف اپنے زبان میں عزیمت پڑھنے سے کوئی حرج یا کوئی تکلیف نہیں ہوتا۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کو، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو۔ پیارے دوستوں، فلسطینیوں کو، خصوصاً تمام مومنین و مومنات کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انہیں ہماری مدد اور دعاؤں کی اس وقت شدید اور اشد ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔